الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے استاد محترم، آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. بڑی باوا سے بلند اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج ہم ایک عاشق رسول جس کو دنیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ہم آج اعلیٰ حضرت کے عرس منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. آج 105واں عرس مبارک ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا. 1886 سے لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب آپ کی عمر 13 سال 10 ماہ کی تھی تو آپ اس عمر میں ایک عظیم الشان اور ایک فاضل ہو چکے تھے. برادران ملت اسلامیہ 1340 تک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دین کی خدمت کو انجام دیا. برادران ملت اسلامیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ظاہر اور باطن ایک تھا. آپ کا جو ظاہر تھا وہی آپ کا باطن تھا، اور جو آپ کا باطن تھا وہی آپ کی زبان پر ہوا کرتا تھا، اور جو آپ کی زبان پر تھا وہی آپ کا عمل میں ہوا کرتا تھا. برادران ملت اسلامیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کتنا ہی بڑا عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، کتنا ہی دوست کیوں نہ ہو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نہ شریعت کے خلاف جاتے، نہ زبان سے کچھ نکالتے اور نہ تحریر فرماتے. آپ کا ہر عمل والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے مضمون کے مطابق ہوا کرتا تھا. برادران ملت اسلامیہ آپ جس طرح وہابی، دیوبندی، قادیانی، رافضی، نسبی پر جس طرح آپ سخت تھے، اسی طرح سنی علماء کرام کے لیے بھی تھے. برادران ملت اسلامیہ جب بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سنی علماء کرام کو دیکھتے، جب آپ ان سے ملاقات کرتے، آپ ان سے ملتے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جایا کرتا تھا. اور جو کوئی حاجی جب حج کے لیے جاتا، جب حج کرنے کے بعد بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس عاشق رسول سے پوچھتے کیا تم حج کر آئے ہو؟ اگر وہ عاشق کہہ دیتا ہاں میں حج کر آیا ہوں، پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس سے پہلا سوال کرتے کیا تم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی ہے یا نہیں؟ اگر وہ حاجی یہ کہہ دیتا کہ ہاں میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی ہے تو بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس حاجی کے قدم کو چوم لیتے. برادران ملت اسلامیہ آپ کا ہر عمل خالص رب تعالیٰ کے لیے تھا، نہ کسی کی تعریف سے مطلب، نہ کسی کی مخالفت سے مطلب. حدیث قدسی ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. برادران ملت اسلامیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کسی سے محبت کرتے تو اللہ ہی کے لیے کرتے، کسی سے دشمنی کرتے تو اللہ ہی کے لیے کرتے، کسی کو دوست بناتے تو اللہ ہی کے لیے، کسی کو نہ عطا کرتے تو اللہ ہی کے لیے. برادران ملت اسلامیہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے محبت
سنیوں کی پہچان ہے، اور اعلیٰ حضرت سے جلنا بغض رکھنا یہ بددین اور وہابی کی پہچان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مولانا قادر بخش صاحب سرامی جو اس زمانے کے مشہور عالم دین تھے، آپ زبردست مقرر تھے۔ جب صوبہ بہار کی سرزمین پر مولانا قادر بخش کو جب سنی مسلمانوں نے جب تقریر کے لیے بلایا تو وہ جب تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، تقریر کرنے کے بعد سنی مسلمان جب مولانا سرامی سے فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ایسا طریقہ بتائیے کہ جس کے ذریعے ہم سنی اور وہابی کی پہچان کر سکے، تو حضرت نے سنی مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ کو میں ایسا طریقہ بتاتا ہوں، اور آپ لوگوں کو ایسا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس سے اچھا ملنا مشکل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قادر بخش شیخ سرامی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پہچان کرنی ہے یہ سنی ہے یا وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا رافضی ہے، تو اس کے سامنے بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا تذکرہ کر دینا، ان کی کتابیں ان کے سامنے پڑھنے لگ جانا، ان کے اشعار کو ان کے سامنے پڑھنے لگ جانا۔ اگر ان کا چہرہ کھل جائے، اگر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جانا یہ سنی ہے، اور اگر اس کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ جانا یہ وہابی ہے۔ اگر وہابی نہیں ہے تو وہابی کی کچھ قسمیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اسلامیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عصر کے بعد جب آپ کے صاحبزادے محمد رضا خان عصر کے بعد آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حیدرآباد کی سرزمین سے ایک رافضی آیا ہے، وہ صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ دیر بات کر لینا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب واضح نصیحت کرتے ہیں تو مجلس کا بیان ہے کہ جب وہ رافضی آتا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس رافضی کو نہ دیکھتے ہیں نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رضا خان فرماتے ہیں اس رافضی سے کہ تو کرسی پر جا کر بیٹھ جا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے گئے، اور وہ حیدرآباد کا رافضی چلا جاتا ہے تو محمد رضا خان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنے دور سے ایک شخص صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کو اس سے ملاقات کر لینی تھی، تو بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی گلچران میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مجھے علماء کرام نے میرے بزرگوں نے مجھے یہی اخلاق دیا ہے۔